ریکارڈ ہوگی۔ السلام علیکم جناب مفتی ایوب صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضرت خیریت سے حضرت ہیں؟ آپ سلام کس انداز میں کرتے ہیں؟ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ صحیح ہے؟ نہ، ابھی تو آپ نے سلام علیکم کہا تھا۔ سلام ہو علیکم سکتا ہے وہ الف رہ گیا ہوا، تو کیوں رہ گیا الف؟ اب آپ نے آپ اصلاح اتنی کر۔ قابل شخصیت ہوتے ہوئے بھی الف چھوڑ رہا ہے۔ ارے آپ ہیں قابل ماشاءاللہ، آپ مراد آباد کے بہت سب نوجوان لوگوں میں علمی حیثیت سے بہت زبردست ہیں آپ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ میرے فاضل رب کا جامعہ بڑا فضل نعیمیہ، فاضل جامعہ نعیمیہ مفتی ایوب صاحب مراد آباد، سبحان اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حکم فرماؤ صاحب۔ کیا چل رہا ہے آج کل؟ اب بتاؤ، آپ بھی، آپ نے تو سنا ہوگا کیا چل رہا ہے۔ میں نے تو کچھ ایسا خاص سنا نہیں ہے، آپ نے کیا سنا ہے؟ ارے ایک صاحب نے ایسا کہہ دیا، پیرے صاحب نے، کہ مجھے 9000 سلسلوں سے خلافت ہے اور مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے، مجھے تو ان مولویوں پہ ناز ہے، آج کے زمانے کے مولویوں کو کہا۔ کس نے کہا؟ ایک پیر صاحب نے کہہ دیا تھا۔ ایک پیر کون ہے وہ؟ وہ ہیں گے مسولی کے، کیا نام ہے؟ گلزار میاں صاحب۔ اچھا، اور یہ بھی کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا والوں کو بریلوی بتا دیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اس پر بڑا اچھا، ہنگامہ، پوری دنیا میں ہنگامہ ہو گیا اس پہ، تو ہندوستان میں تو ہے ہی ہنگامہ۔ لیکن انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ کربلا میں سب بریلوی تھے، ہاں، مگر کفر ہو گیا کیا؟ اب دیکھو، آج تک ایسی زبان کسی نے استعمال نہیں کی، نہ نہیں، دیوبندی کفر کہا تو کسی نہیں نے، ہو نہ گیا۔ بریلی۔ کل کو مان لو کسی کوئی دیوبندی کہہ دے تو آپ کیا کر لو گے پھر؟ نہیں، کفر تو نہیں ہو گیا، میں یہ پوچھ رہا ہوں، پہلے نہیں، یہ بتائیے۔ اب مان لو گستاخی تو ہے نا، آپ بھی جانتے ہیں، آپ قابل شخصیت ہیں، آپ خود نہیں، سمجھتے ہیں میں کہ ہاں آپ یار سے پوچھ یہ رہا کہنا ہوں، آپ درست سے نہیں۔ جو پوچھ رہا ہوں وہ تو بتائیے، آپ چلو کفر کفر تو نہیں نہ ہو بھی گیا؟ ہوا تو ایک بہت نازیبا حرکت تو مانی جائے گی نا، کیا نازیبا؟ کہ کہہ دیا کہ جو عقائد بریلی والوں کے تھے وہی کربلا والوں کے، یہ ایسی اس کی تشریح کی ایک جا رہی ہے۔ نازیبا حرکت ہے، ٹھیک ہے، چلیے میں مانتا ہوں نازیبا حرکت ہے، لیکن اگر کوئی مفتی ہونے کے بعد مسند رسول پہ بیٹھنے کے بعد اگلوٹ کا ہے۔ اور جی کریے، آپ بالکل کریے، ہاں، مسند رسول پہ بیٹھنے کے بعد شمس الدین۔ مسند رسول پہ بیٹھنے کے بعد، مفتی ہونے کے بعد ایک سید آل رسول کو بدھو کہے، پاگل کہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے آپ کا؟ ہاں، یہ تو لائق گرفت جملہ ہے، مگر بربنائے مجبوری اگر اس لیے کہا ہے شریعت کی خاطر، ویسے تو صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، غلط ہے۔ اچھا، شریعت کہتی ہے کہ شریعت کی خاطر اگر کوئی سید ہے تو اسے بدتمیز بول دو۔ اب جیسے سلطان المجاہدین سید سبط حضرت میاں کو لوگ بولتے تھے، بریلی والے خوب انشن بولتے ہیں، جنہیں کیا کہ بکتے ہیں، وہ بھی تو سید ہے نا، آپ تو جانتے ہیں مارلا والے سید سبط حضرت میاں۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ مفتی ہونے کے بعد کوئی بدھو کہے، پاگل کہے، تو ہاں، یہ کہاں تک درست ہو، کہاں تک اچھا ہے؟ تو ان کو بھی تو چاہیے، میاں صاحب کو کیسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میاں صاحب نے تو کر دی، چلیے حرکت۔ آپ قابل شخصیت ہیں، اب آپ نہیں، ہی میں آپ سے، بتائیے، کوئی اگر ندوی کہہ دے، دیوبندی میں کہہ کیا دے، کہہ وہاں رہا ہوں، دیوبندی تھے، وہ ندوی تھے۔ آپ ادھر ادھر مت بھاگا کرو، آپ ادھر ادھر مت بھاگا کرو۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں، گلزار میاں صاحب نے سبقت لسانی میں بول دیا یا کسی طرح سے بول دیا، ٹھیک تو ہے، انہوں نے بھی سبقت لسانی میں بدھو میاں بول دیا، یہ مان لو۔ کس نے؟ کیوں مان لو؟ کیوں مان لو؟ کیوں مان لو؟ یعنی ایک طرف ہی مانو گے بات آپ؟ دیکھیے، آپ خود سمجھتے ہو بات کو کہ جب معاملہ جو ہوگا تو دونوں مکرانوی ہے نا، مکرانوی، شمس الدین مکرانوی، اچھا، مکر سے ہے؟ مکرانوی، ہاں، مکرانوی۔ ہاں سنیے آپ، تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں ہاں، کہ اس آدمی کے چہرے پہ مجھے جب اعلی حضرت کا نام آتا ہے تو ہاں، مجھے خوشی ظاہر نہیں ہوتی اس کے چہرے پر۔ کیا بات پکڑی آپ نے کیسے پکڑ لی ہے؟ یہ آج بہت پوائنٹ کی بات بتائی، آج آپ نے بہت زبردست۔ یہ کیسے آپ نے غور کیا اس بارے میں؟ کیوں کہ وہ اعلی حضرت کا ذکر صرف لبوں سے ہی کرتا ہے، مجبوری میں۔ مکرانوی ہاں، جو ہے کیا بات مکار، کے لیے، یہ آپ نے ہاں اندر کا راز آپ نے جان لیا کشف کے ذریعے ہاں سے۔
بالکل کشف صدور آپ کو ہے نہیں ماشاءاللہ. کیونکہ کبھی اعلیٰ حضرت کا نام بھی انہوں نے لیا ہے نا، تو بریلوی، اعلیٰ حضرت بریلوی، بس اور بس کیا اعلیٰ حضرت سے جزویتاً محروم ہے کیا؟ وہ صرف پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ باتیں اعلیٰ حضرت کی کر لیتا ہے، اور ویسے حقیقت تو ہے کہ وہ ہے دیوبندی، وہ اندر سے. اب وہ چھپا کے، وہ چھپنے کے لیے بریلوی اعلیٰ حضرت کے کچھ دھن گا دیتا ہے، کچھ دیوبندیوں کی برائیاں بھی کر دیتا ہے دکھانے کے لیے. تو ایمانداری سے آپ یہ بتاؤ وہ بریلوی ہیں؟ نہیں بریلوی نہیں ہے وہ ہے مذبذب ہے، سلہ کلی ہے وہ. بالکل صلح کلی ہے. میں کہتا ہوں مکار جو ہے مکرانوی. آپ نے پہچان دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل بالکل حقیقت بات ہے. اور اس کو اسٹیج پہ بلانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے، بلایا جائے اس کو. بتائیے، ایسی ایسی زبان استعمال کرنا ایک اعلی رسول کے لیے. اس کو تو پہلے کلمہ پڑھوانا چاہیے. سب علماء مل کے کلمہ پڑھوائیں، نکاح کروائیں، اس کا دوبارہ سے بیعت کروائیں، تب اس کو اسٹیج پہ آنے دیں. تب تو ہے مزے والی بات. میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آنے ہی نہ دیں. نہیں آنے دیں، لیکن اس سے نکاح کروائیں، اس کا بیوی کا نکاح کروائیں اور کلمہ پڑھوائیں، دوبارہ سے بیعت کروائیں اسے، اور علل اعلان ہوئی، سب کام علل اعلان ہو. کیا خیال ہے صاحب؟ جی، کیونکہ وہ پاجامہ ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہے اور باتیں کرتا ہے شریعت کی. پاجامہ تو خود ٹخنوں سے نیچے پہن رہا ہے. کیا خیال ہے؟ پاجامہ جس کا ٹخنوں سے نیچے ہو وہ باتیں اصلاح کی کرے، قوم کی ہمدردی کی کرے، کیا مانا جائے گا؟ اسٹیج پہ مکرانوی کی ایک بات نہیں، کئی ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ بہت قابل گرفت ہیں پکڑ میں. ہاں نہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اصلاح کرتا ہوں قوم کی بس. ارے حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب ہیں، ان سے اچھی اصلاح کر لے گئے. تطہیر احمد صاحب نے کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کری جیسے یہ کرتا ہے. کیا خیال ہے صاحب؟ تطہیر احمد صاحب بات کرتے ہیں، وہ صرف وہ بات کرتے ہیں جو کہ کرنی چاہیے. وہ تو بہت پابند شرع، بہت نپی تلی بات کرتے ہیں حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب. اس مکار کی مکرانوی والا جو ہے یہ مکار، ہاں جس کی زبان میں تو وہ طوفان بدتمیزی بھری ہوئی ہے کہ یہ اس کی نظر میں کسی عالم کی بھی کوئی قدر نہیں ہے. ارے کیا بات کہہ دی آپ نے، کیا بات کہہ دی، بہت اونچے درجے کی بات کہی. بالکل 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 اونچے درجے کی بات کہی ہے. اب اس کا اگر رونق نہیں ہے اس آدمی کی، وہ تو کھانے پینے کی رونق ہے، جو مرغے انڈے بکرے مل جاتے ہیں نا اس کی رونق ہے. عالمانہ جو رونق ہوتی ہے وہ ایک الگ ہوتی ہے عالمانہ. اچھا مونچھے میں بلدار، مانتا ہوں اگر گلزار میاں نے یہ کہہ دیا، بول دیا، تو چلیے سبقت لسانی میں اگر ان سے ہو گیا تو انہیں بدھو اور پاگل کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سبقت لسانی بھی تو نہیں کیا تھا. خیر انہوں نے تو جمع کے کہا تھا امام حسین کو. ارے چلیے جان کر کے بھی کہا نہیں. ہاں توبہ، ان کو بھی توبہ کر لینا چاہیے اچھی طرح سے. چلیے توبہ کر لیں گے، وہ توبہ کر لیں گے، ٹھیک ہے چلو. حالانکہ اگر بریلوی کہہ دیا ہے تو ایسا تو ہے نا کہ کفر نہیں کر پھر دیا بھی کہ توبہ کرنا نہیں. امام حسین کو بریلوی کہنے پہ توبہ کرنا پڑے گی ان کو. ہے بھائی، توبہ کرنا پڑے گی. حضرت عباس کو، علمدار کو بریلوی کہنے پر ان کی روح کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی اس جملے سے. جب وہ ان کی روح کو معلوم ہوگا تو کتنی تکلیف ہوگی کہ مجھے بریلوی کہہ رہے ہیں لوگ. اللہ کے سنت و فرما الحسن والحسین سید شباب علی جنت، سید شباب علی جنت، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں امام حسن حسین علیہ السلام. بات صحیح ہے آپ کی. تو یہ تھوڑی کہ جنت بریلوی جنت کا نام بھی پھر جنت کا نام بھی کیا بریلوی رکھو گے آپ؟ عورتوں کا نام کیا رکھو گے؟ اچھا چلو کہہ دیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن میں اللہ نے نام رکھا ہے مومن و مومنہ، ان المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. مردوں کا نام مومن اور مسلم رکھا ہے، عورتوں کا اللہ نے مسلم، مسلمہ اور مسلمات رکھا ہے. مومن، مومنہ اور مسلمات رکھا ہے. اور حدیث میں بھی مسلم اور مسلمہ کا لفظ ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اب یہ بتاؤ قرآن حدیث کے خلاف یہ انہوں نے بات کی کہ نہیں کہ وہ بریلوی تھے؟ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں. اچھا یہ بتاؤ، چلو اللہ نے تو عورت کا نام مومنہ رکھا ہے اور مسلمہ رکھا ہے، تو یہ بریلویہ کہیں گے کہ اپنی ماں کو کہے بریلویہ کہیں گے کہ میری ماں بریلویہ ہے، میری بہن بھی بریلویہ، ایسا کہہ سکتے ہیں کیا؟ نہ ایسا کیوں کہیں گے؟ تو پھر جب قرآن میں اللہ نے مومن کا نام، مرد کا نام مومن رکھا ہے، عورت کا نام مومنہ. یار ایک بات بتائیے، آپ گلزار میاں نے کہہ دیا تو گلزار میاں کا آپ گلا لگاؤ گے، کیا کرو گے؟ اگر ناخن بڑھے گا تو ناخن کاٹو گے یا انگلی کاٹو گے؟ چپل میری؟ ہاں فرماؤ صاحب. اگر گلزار میاں نے یہ کہہ دیا تو دیکھیے ناخن بڑھے گا تو ناخن کاٹیں گے آپ، نہ کہ انگلی کاٹیں گے.
ہیں؟ بالکل 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 تو بالکل. کیا ضرورت تھی انہیں بدھو اور پاگل کہنے کی؟ ایک اعلی رسول کے بارے میں آپ ایسا جملہ اپنی زبان سے استعمال کر رہے ہو اور اپنے دونوں توبہ کر لیں, دونوں تجدید بتائیے. ایمان نکاح کر لیں بس. ارے تجدید ایمان گلگار میاں نے اگر کہہ دیا تو کیا تجدید ایمان ہو رہا ہے کیا؟ نہیں, انہوں نے یہ بھی تو کہا نا مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے. اب آپ کہاں یہ تک ہم نے نہیں بچاؤ گے ان سنا کو؟ ہے. نہیں, یہ کہاں ہم نے تک نہیں بچاؤ سنا گے ہے. یہ تو بتاؤ. اور وہ جو آپ یہ انہوں نے بتاؤ, آپ کو ہم حضرت خواجہ غنیاس کی محمد علی ٹوپی لا کے دیں کسی کے ذریعے سے, تو محمد آپ علی اس ٹوپی فیضی پر نے کتنا ناز کرو گے؟ کیا یہ کہو گے کہ مجھے اس ٹوپی پر ناز نہیں ہے, محمد علی مجھے تو فیضی نے جامع جو نہیں ہے, نعت مراد پڑھی، آباد کے استادوں پر ناز ہے, یہ ایسا کہہ سکتے ہیں کیا محمد آپ؟ علی فیضی نے جو نعت پڑھی تھی، ہاں ہاں, میں دیکھنا حضور آپ چاہتا ہوں. کو دیکھنا چاہتا ہوں. ہاں تو اس کی صورت دیکھ لے, وہ اس کی صورت کیسی ہے محمد علی فیضی کی؟ نہ نماز پڑھے, نہ روزہ رکھے, نہ زکات دیں ایسے لوگ. وہ کوئی نمازوں کا شریر کا پابند تھوڑی ہے, نماز پڑھ لیتا ہوگا, کہ معلوم کس طرح سے وہ بھی. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتا ہے وہ صورت سے لگ جاتا ہے نا صاحب. آپ؟ اچھا، جیسے ابھی اگر آپ نے کوئی کیا کہا کہ سورج، شمس الدین کی صورت سے مجھے لگتا ہے, ابھی آپ نے کہا نا, ہاں ہاں، کہا تھا نا کہ مجھے صورت سے ایسا لگتا ہے. لیکن علی جب فیضی کہہ جملے رہا کہ استعمال کرتا میں ہے، یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, بتاؤ خواب میں تو اللہ کے رسول کا دیدار ہوتا نہیں ہے, اور یہ دیکھنا چاہتا, 50,000 روپے لے گا نعت پڑھنے کا, 30,000 روپے, اور اللہ کے رسول کو دیکھنا چاہتے ہیں. چلیے وہ چاہے 50,000 میں دیکھے گا یا 60,000 میں دیکھے گا، نہیں, یہ بتاؤ لیکن آپ, اگر وہ یہ کہہ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک نے شعر کہا تھا کہ یا رسول اللہ میری نیند اڑ گئی ہے, میری بھوک پیاس ختم ہو گئی ہے, میں رات بھر جاگتا رہتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ شاعر صاحب اگر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو تو تم اولیاء کرام میں سے ہو, اگر سچ نہیں کہہ رہے تو تم اللہ کے ارے رسول آپ کی میری بارگاہ میں جھوٹ بول رہا بات تو سنیے. ہو. آپ میری نے بات پڑھا تو ہوگا نا سنیے، یہ واقعہ, ہے کہ نہیں سنو. ہے؟ جب محمد علی فیضی نے، اللہ بہتر جانے اس کے دل کا کیا معاملہ ہے، ٹھیک نہیں, ہے، یہ اعلیٰ حضرت والا واقعہ پڑھا ہوگا نا شریعت آپ جو نے. فتویٰ لگاتی ہے وہ ظاہر پہ لگاتی ہے، نہ کہ باطن پہ لگاتی ہے، ہاں ہاں, بات صحیح. ٹھیک ہے. ہاں تو محمد علی فیضی نے اگر یہ شعر پڑھ بھی دیا کہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آئے ہائے ہائے ہائے، واہ ہاں, واہ، تو مکار کو، مکرانوی کو یہ کیا کہنے کی ضرورت تھی کہ وہ پودینے کی چٹنی اور یہ کہاں کھیرے کا سموہ کیا کیا کہا تھا اس ہاں, نے؟ یہ نہیں کہنا تو یہ کہہ دیتے بھائی ہیں؟ اس لائق بنو, ان الفاظ وہ اعلیٰ حضرت کا واقعہ سنا دیتے. ارے میرے اعلیٰ حضرت کا رسول واقعہ کو، سنا میرے دیتے, رسول کافی کے تھا وہ مدینے شاعر کو، ارے صاحب کا سن تو لو، ہاں. میرے رسول کے مدینے کو پودینے کی چٹنی سے مشابہت دے رہا ہے وہ، اور کیا پھر تو اسے بتائیے. کلمہ پڑھنا پڑے گا, اب تو اسے کلمہ ہی پڑھنا پڑے گا. بالکل, میں کہتا رہا ہوں اسے تجدید ایمان نکاح کرانا ضروری ہے, سب نہیں تو عالموں کو اس مل نے کے. جو پودینے کی چٹنی بتائی وہ کس کو کہا؟ یہ وہ کیوں نہیں جواب دے رہا اس چیز کا؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اسے سب مل کے تجدید ایمان نکاح بیعت کروا لیں, ڈرے نہیں اس سے, ڈرے نہیں. بہرحال میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، میں سید محمد ایوب رضوی، میں بھی پروگرام کرتا ہوں الحمدللہ، ہاں ہاں, لیکن میں جو ہوں مکار اور مکرانوی جو ہے وہ، اس سے میں بہت بڑا چڑ رکھتا ہوں اور چڑھتا ہوں میں صرف اس کی باتوں سے. اب دیکھو چڑھو تو پھر آپ سب سے جو غلط ہے ان سے چڑھو. جیسے حماد مراد آبادی نے کہا کہ تمام سید قیامت میں اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈیں گے, اس کی بات کو بھی یہ کہو کہ ہاں بالکل غلط ہے, اس میں بالکل دیکھیے، بکواس ہے. ہم مفتی حماد صاحب نے بھی یہ غلط کہا تھا، ہاں غلط کہا, توبہ کرنا چاہیے, کلمہ بالکل پڑھنا غلط چاہیے. کہا تھا. ہاں, کلمہ پڑھنا چاہیے ان کو. چلیے میں کہیں جا رہا ہوں، ذرا جلدی میں ہوں. وہ سب ٹھیک ہے, اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے، چلو السلام ٹھیک ہے, علیکم. مکران